یہ راستہ پیدا کر دے گا جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، نیچے لشکر آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے۔ مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو۔ کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اجل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو، تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ تو اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات۔ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا۔ فکر ماں در کار ماں ہزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ تو دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ پھر کہ شرافت ہو، مروت ہو اس میں، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کار ساز ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر بیلا کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے۔ کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے، ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے، یہ تو ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کھلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا کہ محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے۔ بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر، تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ جو اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، دنیا کی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس دو میدان میں نے لا کے ڈال دی ہیں۔ تب پکارو اللہ کو، اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے، ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پوری مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ موالتے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔
پہلی مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی گو منکر حنانہ است از حواس انبیاء بیگانہ است. فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی چیلنج کر دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے. اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو. جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ. یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے. اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. فاتو بسورۃ من مثلی. اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی صورت ہے، سورۃ الکوثر بھی صورت ہے. 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی شخص اس چینل کو قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا. اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی. اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا. عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد 250 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے. وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحا، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوق تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں. باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں. ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے. یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے، اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا آپ قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ
اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی اور اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو. ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا. آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے، اور وہ اسی قرآن کے دفعل اور قرآن کے صدقے قائم ہے. ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی. خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے. یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے. عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنی اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے. لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں. لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں. قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہے، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی. اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے. اصل میں قرآن مجید علم انسانی کے معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہیں اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں. اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے. وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے. ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے. ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی. آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے. آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا، اس میں خود اعتمادی ہے. ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں. آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے. وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے. اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے. We have confidence. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے. ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی. جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا. ان کا لباس، ان کی وضع قضا، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا. لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وما وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہے یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے
ایک ایسی کتاب نے جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف 2 رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے 2 حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی۔ انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہو، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی۔ اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں، تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو، اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی 2 رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان 2 کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، وہ کہا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہے، ذرا کبھی دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں۔ وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو، کہ کردار دیکھو، یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں تھیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کرو، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا،
اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے ولا ينقذون نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے انی اذا لفی ضلال مبین تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی انی آمنت بربکم فاسمعون دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو 3 پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا انی آمنت بربکم فاسمعون اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے قیل ادخل الجنہ یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے قیل ادخل الجنہ کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وجعلنی من المکرمین مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانچہ اس کو تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کرے گی کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما کنا منزلین اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی ایک چنگھاڑ تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت علی العباد حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے انہم الیہم لا یرجعون کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہے عالم برزخ میں تو ہے لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے معدوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے احییناہا ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں مِنْهُ یَأْکُلُونَ جس کو کھاتے ہیں جو ان کے لیے غذا بنتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیلٍ اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے وعناب اور انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیہم یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ کھجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ آگے چل کر سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں انان المنشئون یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے کچھ کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کرتا ہے کون تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الذی خلق الازواج کلھا بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں کلھا مما تنبت الارض
جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات نہیں جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا اللیل سابق النہار، نہ یہ رات یہ ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے وہ ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو، وہ یتیموں کی سرپرستی کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھار کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکیں۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک یوں کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا ان کانت اللہ صحت